ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام دائما علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولما اصابتکم مصیبۃ قد اصبتم مثلیہا قلتم ان ھذا قل ھو من عند انفسکم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ کیا جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچے، قد اصبتم مثلیہا کہ اس سے دوگنی مصیبت تم پہنچا چکے ہو، قلتم ان ھذا تو یہ کہنے لگو کہ یہ کہاں سے آئی، قل ھو من عند انفسکم اے محبوب تم فرما دو کہ وہ تمہاری ہی طرف سے آئی، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اس سے پہلے جو آیت کریمہ گزری ہے اس میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو عظیم رحمت کہا گیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ احسان عظیم فرمایا کہ انہی میں ایک رسول بھیج دیا۔ تو جب اتنی بڑی نعمت اللہ کی بندوں کے درمیان ہے، اور اللہ نے جنہیں رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا، تو اتنی بڑی نعمت کے ہوتے ہوئے احد کے میدان میں یہ مصیبت کیسے آ گئی؟ بات سوچنے کی ہے نا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے، اور رحمت کاملہ کا مظہر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، تو حضور کے ہوتے ہوئے اور رحمت کاملہ کے مظہر اتم کے ہوتے ہوئے اتنی بڑی مصیبت احد میں مسلمانوں پر کیسے آ گئی کہ 70 لوگ شہید ہو گئے؟ تو اس کا جواب یہاں پر دیا جا رہا ہے، اور چونکہ منافقین اور وہ مسلمان جو ایمان کے کمزور تھے، نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، انہوں نے اس طرح کی باتیں کی تھیں، اور احد کے میدان میں جب ان کے اوپر مصیبت آئی تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ مصیبت کہاں سے آ گئی ہمارے اوپر؟ تو اس کا جواب اللہ رب العزت نے فرمایا، اولما کیا تمہارے ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ اصابت کو مصیبت، جب کوئی مصیبت تمہارے اوپر آ پہنچے، قلتم ان ھذا تو تم یہ کہو کہ یہ کہاں سے آ گئی، قد اصبتم مثلیہا حالانکہ تم اس سے پہلے ان کو دوگنی مصیبت ایسی دے چکے ہو۔ کفار مکہ کو دوگنی مصیبت دی جا چکی ہے، کیونکہ بدر کے میدان میں کفار کے 70 کفار مارے گئے تھے، اور 70 جو ہے قیدی بنائے گئے تھے، تو یہ دوگنی مصیبت تو ویسے ہی ہو گئی۔ اور پھر احد کے میدان میں مسلمان تو بعد میں شہید ہوئے، پہلے تو کفار ہی مارے گئے، صرف خاندان قریش کے جو ہے 20 لوگ مارے گئے تھے احد کے میدان میں۔ تو احد کے میدان میں بھی تو پہلے قتل ان کا ہوا تھا، پہلے تو وہی لوگ شکست کھائے تھے، وہ تو بعد میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت تم نے چھوڑی، تب یہ مصیبت تمہارے اوپر آئی ہے۔ تو تم تو اس سے دوگنی مصیبت دے چکے ہو، بدر کو اور احد کو ملا کر کے اگر دیکھا جائے تو اور زیادہ مصیبت ہے، 3 گنی مصیبت ہو گئی۔ بدر میں جب 70 لوگ مارے گئے کفار کی جانب سے، اور 70 قیدی بنائے گئے، تو ایک روایت میں آیا ہے کہ حضرت جبرائیل امین بارگاہ رسالت میں آئے، اور انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ،
آپ صحابہ کو اختیار دے دیں، یہ صحابہ اگر چاہیں تو ان قیدیوں کو قتل کر دیں اور اگر چاہیں تو فدیہ لے کر کے انہیں چھوڑ دیں، لیکن اگر فدیہ لے کر کے چھوڑیں گے تو پھر جتنی تعداد میں چھوڑیں گے اتنی ہی تعداد میں صحابہ کی شہادت لکھ دی جائے گی۔ اگر 70 لوگوں کو فدیہ لے کر کے چھوڑیں گے تو آنے والی کسی جنگ میں اتنی ہی تعداد یعنی 70 صحابہ شہید کیے جائیں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ بات بتائی تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے غور کیا تو وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ ایک تو یہ کچھ بھی ہوں ہمارے خونی رشتے ہیں، ہمارے بھائی ہمارے رشتہ دار ہی ہیں، الگ بات ہے کہ عقیدہ ان کا وہ ہو گیا اور ہم سے ان کے تعلقات ٹوٹ چکے ہیں، تو اب بھی خیر خواہی ان کے دلوں میں اس اعتبار سے تھی کہ ہو سکتا ہے کہ ہم فدیہ لے کر کے انہیں چھوڑ دیں، یہ اسلام کی تعلیمات سے متاثر ہو جائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے مسلمان ہو جائیں تو یہ بھی آخرت کے عذاب سے بچ جائیں گے۔ ایک جذبہ ہوتا ہے آدمی کے اندر، تو انہوں نے سوچا اور عرض کیا یا رسول اللہ اگر ہم انہیں قتل کر دیں گے تو پھر یہ جان سے جائیں گے اور آخرت کا جو وبال ہوگا وہ تو جھیلیں گے ہی، اور فدیہ لے کر کے چھوڑ دیں تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں توفیق ہدایت دے دے اور مسلمان ہو جائیں تو آنے والی نسلیں بھی جو ہے ہماری آنے والی نسلیں بھی مسلمان ہوں گی، اور فدیہ لینے میں ایک اضافی فائدہ سائڈ سے یہ بھی ہے کہ مال ہمارے پاس آ جائے گا تو آنے والی جنگوں میں ہمارے لیے وہ کام آئے گا۔ رہی بات کہ جتنے لوگوں کو ہم چھوڑیں گے فدیہ لے کر کے اتنے صحابہ میں سے شہید کیے جائیں گے تو ہم تو شہادت کے انتظار میں بیٹھے ہی ہیں۔ ہماری زندگی کی قیمت اس سے بڑھ کر کے اور کیا ہوگی کہ ہم راہ خدا میں شہید ہو جائیں، ہم ہو جائیں گے شہید، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس سے جو ہے آنے والی نسلوں کو کم سے کم اسلام کی روشنی مل جائے، تو انہیں فدیہ لے کر کے چھوڑ دیا گیا، اور جب فدیہ لے کر کے چھوڑا گیا تو وہی جو وعدہ ہوا تھا وہی احد کے میدان میں 70 صحابہ شہید ہوئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین یا کمزور ایمان والوں نے جو یہ کہا تھا کہ یہ مصیبت ہمارے اوپر کیسے آ گئی، اللہ نے تو ہم سے یہ وعدہ کیا تھا کہ تم جو ہے اگر ایمان والے ہو تو تم ہی سربلند رہو گے، تو یہ تو وعدہ الہی ہے، وعدہ الہی یہ خلاف کیسے اس کے ہو گیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ قل تم ان ھذا، تم یہ کہو کہ یہ مصیبت کہاں سے آ گئی، قل هو من عند انفسکم، اے محبوب تم فرما دو یہ تمہارے اپنے نفس کی وجہ سے ہے۔ یہ ایک ہوتا ہے دینے والا، ایک ہوتا ہے لینے والا۔ دینے والے کے اندر دینے کی صلاحیت ہونی چاہیے، لینے والے کے اندر لینے کی صلاحیت ہونی چاہیے۔ اگر دونوں میں سے کوئی ایک صلاحیت سے محروم ہے تو لین دین کا معاملہ پورا نہیں ہوگا۔ ایک آدمی ہے امیر کبیر ہے، دل اس کا بڑا ہے، وہ دینا جانتا ہے، وہ دے رہا ہے تو دینے والے کے اندر صلاحیت تو ہے، لیکن لینے والا وہ جو ہے اگر کوئی جانور ہے تو وہ لے کر کے کیا کرے گا، روپیہ پیسہ یا سونا چاندی لے کر کے کیا کرے گا؟ تو ایسی صورت میں لین دین کا معاملہ کام نہیں آئے گا۔ اور ایک غریب امیر، بالکل غریب فقیر آدمی ہے، اس کے اندر دینے کی صلاحیت ہی نہیں، تب بھی نہیں ہو پائے گا۔ ہاں دینے والا دینا جانتا ہو، لینے والا لینا جانتا ہو تو ایسی صورت میں لین دین کا معاملہ صحیح ہوتا ہے۔ تو دینے والے کے اندر تو صلاحیت کی کوئی کمی نہیں، اس کی قدرت تو تام ہے، وہ تو اپنے محبوب کے صدقے میں دنیا کو سب کچھ دے دے، اس کے اندر کوئی صلاحیت نہیں۔ لینے والے کے اندر کمی تھی کہ جن شرائط کی بنیاد پر رحمت الہی اور فتح ربانی کا جو وعدہ فرمایا گیا تھا وہ شرائط تم نے پوری ہی نہیں کیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تم یہاں پہ رہنا، مکانکم نصرنا او غلبنا، تم اپنی جگہ پہ رہنا، چاہے ہم جیتے چاہے ہم ہاریں، تو تم نے میرے محبوب کی بات کیوں نہیں مانی؟
تو جو وعدہ الہی کی شرائط اور بنیاد تھی، بیسس تھی، وہ تو تم نے پوری نہیں کیا، اس لیے تمہارے اپنے شامت اعمال کا یہ نتیجہ ہے۔ قل هو من عند انفسکم، یہ تمہارے اپنے شامت اعمال کا نتیجہ ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے۔ یہ ایک اشارہ ہے کہ تم تدبیروں کے اوپر بھروسہ اگر کر لو تو پھر کبھی کامیاب نہیں ہوگے۔ تمہیں ایک بھروسہ رب کائنات پر کرنا ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے۔ دیکھو یہاں تمہاری تعداد 700 ہے، پھر بھی تم ہار گئے اور کفار غالب آ گئے تمہارے اوپر۔ احد کے میدان میں، بدر کے میدان میں تم کل 313 تھے، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، 8 تلواریں لے کر کے تم میدان میں اترے تھے بدر کے میدان میں، اور تم نے جو ہے 1000 لوگوں کو ناکوں تلے چنے چبوا دیا، 70 لوگوں کو جو ہے خاک میں ملا دیا، 70 لوگوں کو قیدی بنا دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت وہاں تمہارے ساتھ تھی تو تم غالب آ گئے۔ یہاں تم نے محبوب دو عالم کی نافرمانی کی، رحمت الہی روٹھ گئی تو کفار تمہارے اوپر غالب آ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے، تمہیں بھروسہ رب کے اوپر کرنا ہے، اپنی تدبیروں اور اپنی طاقت کے اوپر بھروسہ نہیں کرنا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا آخر میں کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اس آیت کریمہ سے ایک فائدہ یہ کہ دنیاوی تکالیف اور مصیبتیں جو انسان کے اوپر آتی ہیں، ان تکالیف اور مصیبت میں آدمی کو اپنے، بلکہ ہر وقت آدمی کو اپنے کم درجہ لوگوں کو دیکھنا چاہیے، اپنے سے نیچے والوں کو دیکھنا چاہیے، اوپر والوں کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ اگر ہم امبانی اڈانی کو دیکھنے جائیں اور ان کی زندگی کی عیش و عشرت دیکھنے جائیں تو ہم تو اسی میں لگ جائیں گے، نہ ہمارا روزہ ہوگا، نہ ہماری نمازیں ہوں گی، نہ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری ہوگی، کچھ بھی نہیں کر پائیں گے۔ لیکن اگر ہم کسی ایسے بندے کو دیکھیں جو معاشی اعتبار سے ہم سے کمتر ہے تو ہمارے دل میں ایک جذبہ اٹھے گا، وہ یہ کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ کم سے کم مجھے گلی کوچوں میں بیٹھنا تو نہیں پڑ رہا ہے، مجھے دروازے پر جا کر کے ہاتھ تو نہیں پھیلانا پڑ رہا ہے، مجھے اپنا رزق جو ہے عزت کے ساتھ مجھے مل رہا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر جو ہے یہ اس کی توفیق ملے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انظروا الی من هو اسفل منکم، اسے دیکھو اپنی زندگی میں جو تم سے کم درجہ ہے، اسے دیکھو گے تو تمہارے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہوگا۔ ولا تنظروا الی من هو فوقکم، اور جو تم سے بلند درجہ ہے اسے مت دیکھو، اسے دیکھو گے تو تمہارے اندر ناشکری پیدا ہوگی۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عید کی نماز پڑھنے گئے تو اتفاق سے ایک ہی جوتا تھا، ایک ہی جوتا پہن کے وہ چلے گئے، تو راستے پر شرمندہ رہے اور سر جھکا کے گئے۔ لیکن جب وہ نماز پڑھ کے واپس آ رہے تھے تو دیکھا کہ ایک بندہ ہے اس کا ایک پاؤں ہی نہیں ہے، تو انہوں نے وہیں سجدے میں گر گئے اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ مولا میرا تو جوتا نہیں ہے، تیرا شکر ہے، کم سے کم پاؤں تو میرا ہے، تو نے مجھے پاؤں تو میرا سلامت رکھا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا زندگی جینے کا یہ ایک خوبصورت جو ہے اصول سرور کائنات نے دیا ہے، چین کی زندگی آدمی گزارے گا اگر یہ چیز اس کے اندر پیدا ہو جائے کہ انظروا الی من هو اسفل منکم، اسے دیکھو اپنی زندگی میں جو تم سے کم درجہ ہے، اسے مت دیکھو جو تم سے بلند درجہ ہے اور تم سے زیادہ مالدار اور معاشی اعتبار سے مضبوط ہے۔ دوسرا فائدہ اس آیت کریمہ سے کہ مصیبت اور مشکل وقتوں میں اور تکلیف میں بے صبری کا اظہار کرنا یہ مومن کی شان نہیں ہے، یہ منافقوں کا طریقہ ہے، بلکہ مومن کی شان تو یہ ہے جو اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں فرمایا ہے کہ اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، جب کوئی مصیبت کوئی پریشانی تکلیف آئے تو وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیتے کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، اللہ ہی کی طرف ہمیں پلٹ کر کے جانا ہے۔ ہر حال میں بندہ اللہ کے فیصلے اور اس کی قضا کے اوپر اپنی رضا جو ہے راضی برضائے الہی رہے، یہ مومن کی شان ہے۔ مصیبت کے وقت جو لوگ بول دیتے ہیں، بڑے بڑے بول دیتے ہیں،
نہ جانے کیا کیا بہت ایسی باتیں ہوتی ہیں جو ناجائز و حرام ہوتی ہیں. جب گھر میں میت ہو جائے یا کسی طرح کی کوئی تکلیف آ جائے یا کوئی پریشانی یا بیماری بہت دراز ہو جائے تو آدمی تنگ آ کر کے ایسے جملے بول دیتا ہے جو خلاف شرع ہوا کرتے ہیں. تو یہ جو ہے صبر کے خلاف ہے. آدمی صبر کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہے، اس کی تدبیریں کرتا رہے. جب رب کائنات کو منظور ہوگا آدمی کو اس تکلیف سے چھٹکارا مل جائے گا. اس آیت کریمہ سے ایک فائدہ یہ بھی کہ بات بات پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی شان میں گستاخی یا ان کے اوپر زبان تان دراز کرنا یہ بھی جو ہے مومن کی شان نہیں ہے. آپ دیکھیں ہم تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے غلام بننے کی بھی ہمارے اندر صلاحیت نہیں. ہم تو غلاموں کے غلام بنے. صحابہ کرام نے اپنا وطن چھوڑا، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ دیا، گھر بار چھوڑ دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بھیجا وہاں چلے گئے دین کی خاطر، دین پھیل جائے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا. انہوں نے اتنی قربانیاں پیش کر کے دین کو پوری سچائی، ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ اگلی نسلوں تک منتقل کیا. تو ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا ہے کہ ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے اندر عیب تلاش کریں یا ان کی غلطیوں پر نظر رکھیں. ان سے احد میں ایک غلطی ہوئی، وہ بھی خطائے اجتہادی ہوئی ہے. جان بوجھ کے انہوں نے حضور کا حکم نہیں توڑا، ان کو حضور کا فرمان سمجھنے میں غلطی ہو گئی تھی. ان کو فرمان رسالت کو سمجھنے میں غلطی ہو گئی تھی. انہوں نے سمجھا کہ اس کا مقصد یہ ہے، لیکن اس کا مقصد وہ نہیں تھا. تو ان کو سمجھنے میں غلطی ہو گئی تھی. اس کی وجہ سے جو ہے وہ جنگ کا پانسا پلٹ گیا. لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو جگہ ان کی معافی کا اعلان کیا. اللہ کے رسول سے کہا کہ تم بھی معاف کر دو. حضور سے فرمایا کہ ان کے لیے دعائے مغفرت بھی کر دو. اور پھر ان کے لیے اتنے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ان کی دلجوئی فرمائی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا مقام و مرتبہ اللہ کے نزدیک بہت بلند ہے. ایک اور فائدہ اس آیت کریمہ سے یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ مصیبتوں میں، تکلیفوں میں اپنی کوتاہیوں کا نتیجہ تلاش کرے. دوسروں کے اوپر الزام نہ رکھے کہ اس کی وجہ سے ہو گیا، یا میری قسمت ہی پھوٹی تھی، یا میری جو ہے تقدیر ہی بگڑی ہوئی ہے، ستاروں کی چال ہی بدلی ہوئی ہے. وہ اپنے اعمال پر نظر رکھے کہ میں نے غلط کہاں کیا، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کہاں پر کی ہے، وہ اس میں جو ہے نظر رکھے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وقاسم رزقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.